الذاکرین شہنشاہ فضل المصائب آغا سید محمد علی گردیزی صاحب، ان کے فوراً بعد سید الذاکرین قاری القصائد شریع زبان بلبل پاکستان بابا سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد کھیل، ان کے فوراً بعد سید الذاکرین قاری القصائد سید ارباب الحسن شاہ صاحب آپ شاہ اجمیر خوشاب، قبلہ مولانا فضل عباس محمدی صاحب، جناب ملک مدثر اقبال صاحب، رضوان حیدر خان قیامت صاحب، جناب عامر عباس بلوچ صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، عمران بھائی بھی تشریف فرمائے، بابا سید سجاد حیدر بخاری صاحب آپ چھنگ وہ بھی تشریف فرمائے، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ بعظمت محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ سامعین گرامی، خدا عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں، اور بالخصوص خدا آپ سب کی آنکھوں کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے، اور خدا ہماری آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ صورتحال آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں، سبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور سبھی اچھا پڑھنے والوں کو میرے بات پڑھنا ہے۔ میں 2 شعروں کی نیت لے کر منبر پہ حاضر ہوا اور 2 شعر پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو سلام کر جانا ہے۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے۔ بابا زرگام شاہ جی سرکار بڑے ہیں، تقریباً ہم جتنے ذاکرین بیٹھے ہیں ان سبھی کے بڑے ہیں، اور ہر کسی کا اس دروازے سے اپنا اپنا ایک نئے عقیدت کا رشتہ ہے، اور اس حوالے سے بس حاضری لگوانی ہے۔ ان کی بھی دعائیں مل جائیں گی۔ دوسرا یہ جگہ بڑی معتبر ہے جہاں پر اس وقت، ویسے تو مولا کی مجلس جہاں پہ بھی وہ جگہ معتبر ہوتی ہے، لیکن جو یہ دربار ہے یہ ایک اپنی پہچان بھی رکھتا ہے مولا کے کرم سے، تو سونے پہ سہاگی والی بات ہے۔ میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ مہینہ چل رہا ہے ماہ رمضان کا، 27ویں تاریخ آج گزر رہی ہے۔ اگر آپ لوگ کو 5-6 دن پیچھے جائیں، پہلا جملہ ہے جی گفتگو کا، 5-6 دن پہلے ایام منائے گئے ہیں اس بادشاہ کے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو اللہ کے گھر کی دیواریں بھی پہچانتی ہیں۔ طبیعت ہے تھوڑی گل کر رہا ہوں، جملہ پھر سنیے اور اس پہ غور کیجیے، شاید یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ ایام گزرے ہیں، دوسری بار اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بولیں،
اس بادشاہ کے ایام گزرے ہیں جس کی عزت دار ماں اپنے گھر سے خانہ خدا کی جانب اگر قدم اٹھائے تو اس کے مقدس قدموں کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواریں آپس میں مشورہ کرتی ہیں کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بو جہل 8 لائنہ تھے یا علی مدد، جناب نالین عباس صاحب میرے بڑے بھائی تشریف فرمائیں۔ بو جہل کے سینے میں، ارباب صاحب حضور، اسی بات کا غم ہے۔ دوسرا مصرع پڑھوں گا اور میرا یقین ہے کہ باب العلم کو جنہوں نے مانا ہے جناب محمد علی صاحب، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ بو جہل یعنی جہالت کا باپ۔ اب دوسرے مصرع پہ مدینۃ العلم یا باب العلم کے ماننے والوں سے بات ہے۔ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، کیا اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے۔ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے۔ 6 لینا رہ گئی ہیں، خون بند کرو۔ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، اسلام کے خیمے پہ۔ سامعین گرامی، ایک ایسا کردار جسے دنیا علی کہہ کے پکارتی ہے، ایک ایسی شخصیت جس کی دنیا میں پہچان تو یہ کروائی گئی کہ وہ شیعوں کا امام تھا، لیکن در حقیقت اگر اس بادشاہ کو اسٹڈی کر کے دیکھا جاتا تو اس بادشاہ کے اندر ایک وقت میں دنیا کا سب سے بڑا فلسفر بھی تھا، سب سے بڑا عالم بھی تھا، سب سے بڑا جج بھی تھا، سب سے بڑا خطیب بھی تھا، سب سے بڑا کریم بھی تھا، سب سے بڑا جنگجو بھی تھا، سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی تھا، سب سے بڑا انجینئر بھی تھا، سب سے بڑا سخی بھی تھا، سب سے بڑا خطیب بھی تھا۔ میں ایسے کوالٹیز گنوانا شروع کروں تو پتہ نہیں کتنا وقت گزر جائے گا۔ وہ واحد دنیا کا ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے ساتھ دنیا نے دشمنی میں کمینگی کی حدیں عبور کر دیں، اور وہ بھی ایسا ایک بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ تھا جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دیں اور پھر اس نے دنیا کی جانب مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس نے ایسے ٹھوکر کروائی کہ دنیا آج تک اس کے پیچھے، لیکن اس کی نگاہیں دنیا کی جانب نہ تھیں، نہ ہیں، نہ ہوں گی۔ میں چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں نالین عباس بخاری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جھنگ کا لہجہ ہے، اور کم از کم اس بندے کا ہاتھ اٹھے جو جس کا تعلق جھنگ سے ہے، جس کا تعلق جھنگ سے نہیں۔ میری بات اس بندے سے ہی نہیں کیونکہ شاید اس کے سننے والا لہجہ ہی نہ ہو، البتہ بات میری زندگی سے قیمتی ہے۔ یہ 4 مصرع سنیے، اس کے بعد 4 اور پڑھوں گا، اور یا علی مدد۔ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، اس آخری صف تک اسلام کے خیمے پہ سلو۔ جوتی ٹوٹ گئی علی کی، ایک کونے میں بیٹھ کے علی اپنی نالین کو ٹانکا لگا رہے ہیں، اور فخر بھائی عسکری شعر پڑھ رہے ہیں۔ بو جہل کے سینے میں اسی بات کا غم ہے، اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے، اور پیوند لگاتے ہوئے بولا تھا علی نے، دنیا میری ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم۔ مہربانی مہربانی۔ اسلام کے خیمے پہ سلونی کا علم ہے، پیوند لگاتے ہوئے بولا تھا علی نے، دنیا میری ٹوٹی ہوئی جوتی سے بھی کم۔ 4 مصرع ہو گئے، 4 اور سنو۔ یا علی مدد۔ غم حسین سلامت تو زندگی باقی، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ دعا فرمائیے گا۔ اس نے کہا تھا غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کے ذکر پہ اللہ واہ واہ کرے۔ سامعین گرامی، ہر بندہ مجلس حسین میں آ ہی نہیں سکتا، ہر بندہ میرے نام کا نعرہ لگا ہی نہیں سکتا۔ یہ آخری 4 مصرع جناب ایک نعرہ لگاؤں گا اور یا علی مدد کر جاؤں گا، ہر کوئی آ نہیں سکتا۔ آپ کو 2 مصرع اس بات کی نمائندگی میں اور پیش خواہی میں اس لیے سنا چکا ہوں کہ آپ بولیں نہ بولیں وہ خدا ہے جو ذکر علی پہ واہ واہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب رہی بات یہاں پر آنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں رہنے والے کتنے ایسے لوگ ہوں گے، بلکہ علاقہ کیا، میں کسی جگہ کو مینشن نہیں کرتا، کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پتہ ہوگا کہ مجلس ہو رہی ہے اور وہ نہیں آئے۔
اور میں بتا نہیں سکتا کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے اور یہ ذاکرین کہاں کہاں سے چل کر آ گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی آ نہیں سکتا. ممبر چھوڑنے والوں جناب، ہر کسی کو یہاں کا بلاوا ملتا ہی نہیں ہے، ہر کسی کی سکیننگ ہوتی نہیں ہے، اور ہر بندے کے دل کا مطالعہ کر کے پھر مہر لگائی نہیں جاتی. اس کی وجہ یہ ہے مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. مل کے نعرہ حیدری. مولا اعلان کرو نا. اچھا ماشاء اللہ. جی بھائی صاحب، ہاں جی، وہ تو بعد ارباب تو بھائی بابا نے ٹھیک انہوں تو بعد بات کر سجاد جی ٹھیک مولانا صاحب ٹھیک. ماشاء اللہ جی، بہت قبول اور منظور مجلس. ساتھ شوال جوسف بلوچہ میں سالانہ مجلس اعزاز جس میں آغا سید علی حسین کمی صاحب، جناب خان وسیم عباس خان بلوچہ، فلالیہ مخدوم بابا سید علی عباس بخاری، بابا سید علی رضا شاہ صاحب